ایک مرتبہ انسان زوال اور پستی کے سفر پر جب چلتا ہے تو بس پھر چلتا چلا جاتا ہے آرام سے، پھر راستے میں کے اندر رکاوٹ کوئی نہیں آتی۔ یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ جو چیزیں انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں نا، انہی کے اندر انسان کے نفس کے اندر کشش بھی بہت زیادہ ہے۔ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز شرکائے گوشہ عافیت کی اس خصوصی نشست کے اندر آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری آج کی اس نشست کا جو ٹاپک ہے وہ انتہائی موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، جس کا عنوان ہے مقصد حیات تعمیر شخصیت۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا کے اندر ایک خاص وقت کے لیے بھیجا ہے، اور اس خاص وقت کے لیے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ دنیا کے اندر رہ کر اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرے، اس کی تعمیر کرے، اس کو پالش کرے، اور اسے اتنا خوبصورت بنا لے کہ مرنے کے بعد جنت کی ابدی فضاؤں کے اندر بسنے کے قابل ہو سکے۔ انسان دنیا میں آنے میں بھی آزاد نہیں ہے، جب اللہ چاہتا ہے بھیج دیتا ہے، اور یہاں سے جانے میں بھی آزاد نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جائے، جب اللہ چاہتا ہے لے جاتا ہے۔ درمیان میں یہ جو 50، 60، 70، 80 سال کا پیریڈ ہے ہمیں ملا ہوا، یہ اس لیے ملا ہوا ہے کہ ہم اپنی شخصیت کو یہاں رہ کر پالش کر سکیں۔ اب دوسری طرف اس کائنات کو بنانے والے نے اس کا سسٹم اس طرح بنایا ہے کہ یہاں تعمیر کا کام کافی محنت طلب ہے، مشقت طلب ہے۔ تعمیر ہر معاملے میں وقت مانگتی ہے، محنت مانگتی ہے، مشقت مانگتی ہے، استقلال مانگتی ہے، کنسسٹنسی جسے انگریزی میں کہتے ہیں۔ لیکن تخریب کی طرف جانے کے لیے ان میں سے کسی چیز کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے تخریب کی طرف جانا ہے نا، تباہی کی طرف، تو ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن تعمیر کی طرف، تعمیر کا کام ہمیشہ محنت مانگتا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر A to Z ہر معاملے کے اندر بے شمار مثالیں ہیں جو اس تھیوری کو وضاحت کریں گی، لیکن میں 2-4 مثالوں پر اکتفا کر کے آگے پہنچتا ہوں۔ آپ غور کریں کہ مکان کو آپ نے بنانا ہے تو بنانے پہ کتنا عرصہ لگ جاتا ہے، لیکن کیا اس کو گرانا ہو تو گرانے پہ بھی اتنا ہی عرصہ لگتا ہے؟ نو۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اللہ ازل قیاس، آپ یہ دیکھیں کسی جگہ پر آگ لگانی ہے تو ماچس کی ایک تیلی کافی ہے، لیکن اگر اس لگی ہوئی آگ کو بجھانا ہے تو بجھانا کتنا مشکل کام ہے، وہاں فائر بریگیڈیئر آتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی فصل کو اگانا ہے، آپ نے مطلوبہ فصل لینی ہے، اس کے لیے آپ کو کتنی سٹرگل، جدوجہد، محنت، مشقت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اگر بنی بنائی اگی ہوئی فصل کو اجاڑنا ہے تو بس ایک بلڈوزر کافی ہے، اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے، اجڑ جائے گی وہ۔ ایسے ہی آپ نے اگر اپنی صحت کو بنانا ہے تو بنانے کے لیے آپ کو کنٹینیوسلی متوازن غذا کھانی ہوگی، آپ کو مناسب ورزش کرنی ہوگی، اپنی نیند کا، آرام کا خیال رکھنا ہوگا۔ اللہ ازل قیاس ایک بیلنس لائف گزاریں گے تب جا کر یہ ممکن ہوگا کہ صحت بن سکے۔ لیکن صحت کو بگاڑنے کے لیے ان میں سے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف لاپرواہی اور غفلت کافی ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے مال و دولت کمانا ہے، اس کے لیے سمجھداری کی، دانائی کی، وزڈم کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر مال کو اجاڑنا ہے تو اس کے لیے کس سمجھداری کی ضرورت ہے، کس وزڈم کی ضرورت ہے، کس احتیاط کی ضرورت ہے؟ بس بے احتیاطی کرنی شروع کر دیں، لاپرواہی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیں، مال و دولت اجڑنا شروع ہو جائے گا۔ کسی بھی ماحول کے اندر اگر آپ نے اپنے لیے عزت کمانی ہے، دوسروں کی نظروں میں اپنا ایک احترام وقار بنانا ہے، یہ ایک آدھ دن کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو کنٹینیوس سٹرگل کرنی پڑے گی، مسلسل جدوجہد کرنی پڑے گی، تب جا کر کسی ماحول کے اندر، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر دوسروں کی نظروں میں آپ کا مقام بنے گا۔
لیکن اگر آپ نے بنے ہوئے مقام کو گنوانا ہے تو بس کوئی ایک مسٹیک ہی کافی ہوتی ہے جو انسان کو آسمانوں سے زمین پر لے آتی ہے۔ بچے نے اگر امتحان میں کامیاب ہونا ہے تو کامیاب ہونے کے لیے اسے سارا سال پڑھنا پڑے گا یا سارا سمیسٹر پڑھنا پڑے گا، لیکن اگر اس نے ناکام ہونا ہے تو بس کچھ بھی نہ کرے، اللہ اللہ خیر دا، ناکام اپنے آپ ہو جائے گا۔ یہ ساری مثالیں کس بات کو واضح کر رہی ہیں کہ تعمیر کا کام ہمیشہ محنت طلب ہے، عروج کی طرف جانے والا کام ہمیشہ محنت طلب ہے، مشقت طلب ہے، لیکن زوال کی طرف، پستی کی طرف جانا ہے تو اس میں کسی محنت کی ضرورت نہیں، اس میں کافی آسانی ہوتی ہے۔ اچھا، آپ اس کو اس سے بھی اندازہ لگا لیں کہ چڑھائی چڑھنا ہمیشہ مشکل ہے، نیچے اترنا کتنا آسان ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے نا ہمارا، بس اسی پر قیاس کر لیں۔ اچھا، ایک تو عروج کی طرف جانے کے لیے، عروج تک پہنچنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد اپنے اس عروج کو برقرار رکھنے کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہے۔ یہ بھی کام اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ ایک دفعہ اگر چوٹی پر پہنچ گئے ہیں اور آپ اس کو مینٹین رکھنے کے لیے کوئی کام نہیں نہ کرتے، اسپیشل آپ ایفرٹس نہیں کرتے ہیں، تو اس عروج کو برقرار رکھنا آپ کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ یہاں پھر میں دوبارہ ایک دو مثالیں دے رہا ہوں۔ مکان آپ نے بڑی محنت سے بنا لیا، اب بنا اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں بس ٹھیک ہے بن گیا ہے نا، لیجیے اس کو سال دو سال چھوڑے رہیں اور اس کے بعد دیکھیں اس مکان کا حال کیا بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، باقاعدہ اسے مینٹین رکھنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ کھانا آپ نے بڑی محنت سے پکا لیا ہے، اب آپ کہیں جی بس اتنی محنت کر کے میں نے پکا لیا ہے، اب یہ ایسے ہی رہے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ مناسب ٹیمپریچر پر رکھیں گے، اس کی کیئر کریں گے تو پھر وہ صحیح رہ جائے گا، ادروائز وہ خراب ہو جائے گا۔ تو کسی بھی معاملے کے اندر خرابی کے لیے، تخریب کے لیے، زوال کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے، جس بے احتیاطی کافی ہے، اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں، خود بخود خراب ہو جائے گی۔ بچے کو اگر عالم بنانا ہے، اس کے لیے مدرسے ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، سارا کچھ ہے، اور آپ کو پراپر اس پروسیس کو اپنانا ہوگا۔ لیکن اگر بچے کو جاہل بنانا ہے تو جاہل بنانے کے لیے آج تک میں نے کوئی یونیورسٹی کالج نہیں دیکھی ہے، اللہ حاضر کیا۔ تو یہی معاملہ میں نے بتایا، کسی بھی چیز کو بس اس کے حال پر چھوڑ دیں، وہ آٹومیٹکلی خراب ہونی شروع ہو جائے گی، اور اگر اس کو آپ نے مینٹین رکھنا ہے، بلندی کی طرف لے کے جانا ہے، تو اس کے لیے اسپیشل ایفرٹ کی ضرورت ہوگی۔ یہی جو چند مثالیں میں نے دی، یہی مثالیں انسانی شخصیت کے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہے۔ تعمیر شخصیت، جس کام کے لیے انسان دنیا میں آیا، اور شخصیت سے مراد میں اپنے کئی لیکچرز میں پہلے واضح کر چکا ہوں، یہ خالی جسم نہیں ہے، یہ جسم، یہ ہماری شخصیت کا سب سے نچلا حصہ ہے۔ تین حصے ہیں مین، جسم، اس سے اوپر ذہن ہے، اس سے اوپر روح ہے۔ تو یہ تین میں سے ایک ہے جس کو ہم کل اپنی شخصیت سمجھے بیٹھے ہیں، یہ شخصیت کا صرف ایک پورشن ہے۔ تو اس سے اوپر ذہن ہے، اس سے اوپر روح ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ تعمیر شخصیت بھی ایک محنت طلب، مشقت طلب کام ہے، اور بقول ابو حنیف صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ مین میکنگ از اے ٹف ٹاسک، کہ آدمی کو آدمی بنانا جو ہے نا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ بھی محنت مانگتا ہے، استقلال مانگتا ہے، کنسسٹنسی مانگتا ہے، مسلسل جد و جہد مانگتا ہے۔ لیکن اگر شخصیت کو بگاڑنا ہے تو پھر اس بگاڑ کے لیے بندے کو کسی اسپیشل ایفرٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس آرام سے وہ خود بخود اسے اس کے حال پر چھوڑ دے، خود بخود ہی بگڑتی چلی جائے گی۔ تو تعمیر کا کام ہمیشہ محنت طلب ہے، مشقت طلب ہے۔ یہی وجہ ہے ادھر انسانی شخصیت کے اندر نا جو خامیاں ہیں نا، ان خامیوں میں سے ایک سہل پسندی بھی ہے۔ بس سہل پسندی، سہولت پسندی، آسانی کے اندر رہنا، مشکلات سے گھبرانا، اور یہی وجہ ہے کہ بیشتر لوگ تعمیر شخصیت کے کام کو برقرار نہیں رکھ پاتے ہیں، اور اگر کوئی تھوڑی بہت ہمت کرتے بھی ہیں تو میں نے بتایا کہ اس کے اوپر مستقل مزاجی سے قائم رہنا اور پھر اس کو برقرار رکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کوئی 2 قدم چل کر تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے، کوئی 4 قدم چل کر بیٹھ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں نا تعمیر کے کام میں۔ تقریب کے راستے کے اندر رکاوٹیں کوئی نہیں ہے، آرام سے ایک ڈلوان کی طرف اترنا ہے، بندہ اترتا چلا جاتا ہے۔ لیکن عروج کی طرف جانے کے لیے کئی کھائیاں آتی ہیں، کئی نشیب و فراز آتے ہیں، کئی زگزیگز آتے ہیں۔ تو عام طور پر طبیعتوں کے اندر سہل پسندی ہوتی ہے، لہذا کوئی 2 قدم چل کر بیٹھ جاتا ہے، کوئی 4 قدم، کوئی 10 قدم چلتا ہے، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو مستقل مزاجی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔
تو ورنہ عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی 2 قدم پہ تھک گیا، کوئی 4 قدم پہ تھک گیا، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں، جی کل سے پکے نمازی بننا ہے، 2-4 دن 10 دن 15 دن کوئی مہینہ بھی مستقل مزاجی سے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہی معاملہ، ایک پہلے چھوٹی، پھر دوسری چھوٹی، تیسری چھوٹی، چند دن کے بعد وہ سارے کا سارا عزم جو ہے وہ زیرو پہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح کئی لوگ بڑے شوق سے داڑھی رکھ لیتے ہیں کہ جی ہم نے اب مکمل طور پر دینداری کی طرف آنا ہے، کچھ وقت کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ القیاس، بڑے لوگ زندگی کے اندر بڑی مرتبہ عزم کرتے ہیں راہ راست پر چلنے کا، کسی اچھی راہ پر چلنے کا، اپنے آپ کو چینج کرنے کا، لیکن چند قدم جب چلتے ہیں، چند قدم چلنے کے بعد جب رکاوٹیں دشواریاں سامنے آتی ہیں تو پھر وہاں سے انسان لوٹ آتا ہے، ہمت ہار کر بیٹھ جاتا ہے، انسان کا عزم جواب دے جاتا ہے۔ مگر تقریب کی طرف، پستی کی طرف، زوال کی طرف جانے کے لیے چونکہ ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے، کوئی دشواری نہیں ہے، لہذا ایک مرتبہ انسان زوال اور پستی کے سفر پر جب چلتا ہے تو بس پھر چلتا چلا جاتا ہے آرام سے، پھر راستے میں کے اندر رکاوٹ کوئی نہیں آتی۔ یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ جو چیزیں انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں نا، انہی کے اندر انسان کے نفس کے اندر کشش بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ بھی ایک المیہ ہے کہ جو چیزیں انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، نقطے کی بات بتا رہا ہوں، وہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا ان کے اندر ایک اٹریکشن بھی ہے۔ آپ دیکھیں جگہ جگہ پر چٹپٹی چیزیں ہیں، چٹخارے دار چیزیں، مرچ مسالے وغیرہ وغیرہ، بازار کی بنی ہوئی چیزیں جو صحت کے لیے عام طور پر نقصان دہ ہیں، کتنے شوق کے ساتھ انسان کھاتا ہے، پیتا ہے۔ کھانے پینے کے لیے بعض کو ٹریول بھی کیا جاتا ہے، جی فلاں ہوٹل سے جا کر پیزا کھانا ہے، فلاں جگہ سے برگر کھانا ہے، فلاں جگہ پر یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ بعض اوقات دوسرے شہر تک لوگ ٹریول کرتے ہیں، جی فلاں شہر میں جا کر یہ چیز وہاں سے کھا کے آنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان کی اٹریکشن دیکھیں کتنی زیادہ ہے، جو چیزیں نقصان دہ ہیں اور جو چیزیں فائدہ مند ہیں وہاں پر انسان کی کوئی خاص اٹریکشن نہیں ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا مریض کا انہی چیزوں کو دل چاہ رہا ہوتا ہے جو ڈاکٹر نے منع کر رکھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ بھی ایک کتنی بڑی رکاوٹ ہے، مریض کا انہی چیزوں کو نفس چاہ رہا ہے۔ دل کو تو ہم نے ایسے بدنام کر رکھا، اصل میں یہ نفس کی خواہشات ہوتی ہیں۔ نفس انسان کے اندر وہی چیزیں، خواہشیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں جو چیزیں اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، تو انہی کی طرف رغبت ہے۔ شوگر کا پیشنٹ ہے، کہتا ہے جی ٹھیک ہے جی پتہ ہے بڑا نقصان دہ ہے، لیکن کیا کروں جی، رہ نہیں جاتا، جب سامنے چیز پسندیدہ آ جاتی ہے تو اس کو کھائے بغیر رہا نہیں جاتا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے نفس کو انسان کے پہلو میں چھپا ہوا دشمن قرار دیا ہے، اور قرآن نے کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جو اپنے نفس کی خواہشات کو اپنا خدا بنائے ہوئے ہیں، یعنی نفس کے اندر پیدا ہونے والی خواہشات کی اندھا دھند پیروی کرتے چلے جانا، یہ ایسے ہے جیسے نفس کو خدا بنا لینے کے مترادف ہے۔ اللہ ازل قیاس انسان کے اندر فالہمہا فجورہا و تقواہا، نیکی اور بدی کا امتیاز بھی رکھ دیا ہے۔ بندے کو پتہ بھی ہوتا ہے کئی مرتبہ کہ یہ میں اس وقت غلط کر رہا ہوں، یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہے، لیکن کیا کرے، وہ نفس کی خواہشات کے ہاتھوں بڑا مجبور ہوتا ہے۔ اچھا ایک اور بات بھی مزے کی یہ ہے کہ جو چیزیں انسان کے لیے فائدے مند ہیں نا، وہ ہوتی بھی بڑی ریئر ہیں، اور جو چیزیں نقصان دہ مل بھی بڑی آسانی سے جاتی ہیں۔ مٹھائی آپ نے خریدنی ہے بڑی آسان ہے، لیکن پھل خریدنا اتنا آسان نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مٹھائی آپ کے لیے نقصان دہ ہے، آپ جاتے ہیں سیدھا سادہ، نہ کوئی ریٹ طے کرنا پڑتا ہے، ریٹ بھی پہلے سے انڈرسٹوڈ ہے، آپ دکاندار کو کہتے ہیں یہ چیزیں ڈال دیں اور 1 کلو کر دے ہو جائے گی۔ آپ پھل والے کو جا کر ایسے نہیں کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ کہیں گے جی 1 کلو سیب ڈال دیں، تو گھر آ کر آپ جب دیکھیں گے تو پھر وہ سیب جو ہوں گے پھر آپ کہیں گے جی میں نے اس کو کیوں کہہ دیا ڈال دیں۔ میں نے یہ بھی ایک چیز دیکھی ہے، کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے میں کسی جگہ پر بیٹھا ہوں گھر کے باہر کہیں، وہ کھانے کا ٹائم ہے یا اور کوئی پینے کا، میزبان مجھ سے پوچھ رہا ہے جی کیا کھائیں، یقین کریں چاروں طرف نظر دوڑاتا ہوں، کیا بتاؤں اس کو، کیا اتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ جس چیز کی طرف نظر جاتی ہے یا جو چیزیں سامنے لا کر رکھی ہوتی ہیں، نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس میں یہ چیز اس حوالے سے نقصان دہ، یہ اس حوالے سے ہے نقصان دہ، دل نہیں چاہ رہا ہوتا ان میں سے کسی چیز کو بھی، اگلا پوچھ رہا ہوتا اچھا پھر بتائیں کیا کھانا ہے آپ نے یا کیا پینا ہے آپ نے، تو کئی مرتبہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیا بتائیں، چیزیں بڑی آ رہی ہیں ذہن میں سامنے، لیکن پتہ چل رہا ہے کہ ان کے اندر کیا کیا کچھ ہے کیا نہیں ہے، تو لہٰذا ان کی طرف دل نہیں چاہ رہا، اور کوئی ایسی چیز جو واقعی اندر جا کر جسم
کو، ذہن کو، روح کو کوئی فائدہ دے سکے، نفع دے سکے، وہ چیز بعض اوقات یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، ویسے بتا رہا ہوں ذرا اس کی نسبت آسانی سے مل جاتی ہیں وہ چیزیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، تو یہ بھی ایک المیہ ہے۔ تو انسانی شخصیت پھر جو میں نے بتایا کہ سہل پسندی کی بنا پر وقتی لذتوں کے پیچھے بھاگتی ہے، آسانیوں کے پیچھے بھاگتی ہے، راحتوں کے پیچھے بھاگتی ہے، اور ہر وہ کام جس کے اندر فوری طور پر مزہ ہوتا ہے، یاد رکھ لیں اس کا انجام عام طور پر مزیدار نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک نقطے کی بات بتا رہا ہوں۔ اور جس کام کی ابتدا میں مشقت ہوتی ہے اس کا انجام بالعموم بڑا خوشگوار ہوتا ہے۔ یہ ایک راز کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ عام طور پر ایسے ہوتا ہے، فوری طور پر جن کاموں کے اندر نفس کو، طبیعت کو مزہ ملتا ہے، راحت ملتی ہے، آسائش ملتی ہے، ان کا انجام بالعموم صحیح نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر مسئلے ہوتے ہیں۔ اور جن کاموں کی ابتدا میں مشقت ہوتی ہے ان کا انجام بڑا خوشگوار ہوتا ہے۔ اب انسان اپنی طبیعت کی سہل پسندی کی بنا پر چاہتا ہے کہ بس کوئی لمبی چوڑی محنت مشقت نہ کرنی پڑے، ہر وقت مزوں کے اندر بندہ رہے، لذتوں میں رہے، آسانیوں میں رہے، آسائشوں میں رہے، جسے انگلش میں کہا جاتا ہے کمفرٹ زون، اپنے آسانی کا بڑا زون، ایسا دائرہ جس کے اندر آسانی ہے، راحت ہے، کچھ لمبی چوڑی محنت مشقت نہیں ہے۔ مگر خدا یہ چاہتا ہے، وہ کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو محنت اور مشقت کے اندر زندگی بسر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تیرا کام یہ ہے کہ تو محنت اور مشقت کرتا ہوا چلتا رہتا ہے زندگی کے سفر پر، یہاں تک کہ ایک دن آتا ہے جب موت آتی ہے اور اس کے بعد اپنے خدا سے مل جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کو دارالمحن بنایا ہے اور آخرت کو دارالجزا بنایا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا دنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کافر کے لیے جنت اس لیے ہے کہ اس پر روک ٹوک ہی کوئی نہیں ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، اس نے اپنے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس لگایا ہی نہیں ہے، لہذا وہ آج کے مزوں کے اندر گم ہے۔ لیکن بندہ مومن کو قدم قدم پر دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کام جو کرنے لگا ہوں، یہ کام میں مجھے مزہ تو آئے گا، کیا میرا خدا بھی اس سے راضی ہو جائے گا اور میری آخرت اس سے بنے گی یا بگڑے گی؟ حضور علیہ السلام کی کیسی پیاری حدیث ہے، الا وان الجنت حفت بالمکارہ، لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ جو جنت ہے نا اس کو ڈانپ دیا گیا ہے ایسے کاموں سے جن کا کرنا انسان کی طبیعت پر بڑا گراں گزرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے برعکس فرمایا وان النار حفت بالشہوات، جہنم کو ڈانپ دیا گیا ہوا ہے ایسے کاموں سے جن میں نفس کو مزہ آتا ہے، لذت آتی ہے۔ اس دیکھیں یہ حدیث اس فلسفے کی، اس نقطے کی وضاحت کر رہی ہے جو ابھی میں نے چند منٹ پہلے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ ہے کہ ہر وہ کام جس میں وقتی طور پر مزے ہیں بالعموم ان کا انجام دیکھیں۔ مزہ نماز پڑھنے کے اندر بھی، جب آپ کو نماز کے اندر ایک اللہ کی یاد آپ کے دل میں گھر کر جائے گی تو نماز پڑھنے میں بھی وقتی مزہ آئے گا، لیکن اس پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا اس فارمولے کا، وہ مزہ کسی اور قسم کا۔ ہم بات کر رہے ہیں مادی مزوں کی، مادی لذتوں کی، جسمانی لذتیں، حسی لذتیں، راحتیں، جن کاموں کے اندر جتنا زیادہ حسی لذتیں ہیں، راحتیں ہیں، عام طور پر ان کا انجام کسی نہ کسی حوالے سے اتنا خوشگوار نہیں ہوتا۔ اور جن کاموں کے اندر فوری طور پر زیادہ مزے نہیں ہیں، نان کھانے میں مزہ روٹی کی نسبت زیادہ آتا ہے میدے کا، ٹھیک ہے، لیکن میدے کا بعد میں جو انجام ہے وہ نقصان دہ ہے اور روٹی کا بعد میں انجام خوشگوار ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ بس فوری طور پر مزے ہوں، لذتیں ہوں، راحتیں ہوں، آسانیاں ہوں، ذائقے ہوں، چسکے ہوں، لیکن انسان کی جو ہے اصل وہ اللہ چاہتا ہے کہ بندے یہ دنیا کو چند دن کی زندگی ہے، اس کے اندر اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے پر محنت صرف کر، تو لہٰذا اللہ یہ چاہتا ہے۔ اب سوال، اسی لیے اس نے سارے کے سارے کمالات بھی دیکھے محنت اور مشقتوں میں رکھ دیے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے دنیاوی اعتبار سے بھی کوئی کمال حاصل کرنا ہے نا، تب بھی آپ کو محنت اور مشقتوں کی بٹی میں سے گزرنا پڑے گا، اور اخروی کمالات کے لیے بھی آپ کو یہی پروسیس اپنانا پڑے گا۔ آپ دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں، جو لوگ آپ کو کامیابی اور کامرانی کی چوٹی پر نظر آتے ہیں ان کے پیچھے جا کر دیکھیں کتنی محنتیں ہیں، کتنی مشقتیں ہیں، سال ہا سال کی ریاستیں ہیں اپنے فیلڈ کے اندر، سال ہا سال کا سوچ بچار، غور و فکر، پریکٹس، محنت، مشقت ہے جنہوں نے ان کو یہاں تک پہنچایا ہوتا ہے۔ تو اخروی اعتبار سے بھی فارمولہ یہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساری گفتگو کا نتیجہ کیا یہ سمجھ لیا جائے کہ
کہ عروج کی طرف جانا پھر عام لوگوں کے لیے ویسے ہی ناممکن ہے، کمال کو پانا عام لوگوں کے لیے ویسے ہی ناممکن ہے، قطعاً نہیں۔ ہمارا خدا یہ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا ہوں۔ اور فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا ہے۔ اسی طرح فرمایا فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کے ساتھ کوئی نہ کوئی آسانی والا پہلو بھی رکھ دیا۔ اب جس خدا نے ہمیں پیدا کیا اسی نے ہمارے اندر عروج کو پانے کی، کمال کو پانے کی ایک طلب اور ایک طلب بھی ہمارے اندر رکھ دی، اور ہمارے ارد گرد کے ماحول کے اندر ایسے لوازمات بھی رکھ دیے ہیں کہ جن لوازمات کو استعمال کر کے ہوئے ہم اپنی عروج والی طلب تمنا کی تسکین کر سکیں، اس کو پا سکیں، کمال کو پا سکیں۔ اس خدا نے ہی طلب بھی رکھی اور اس خدا نے لوازمات بھی رکھے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ سب کچھ موجود ہے تو پھر ایسے کیوں ہوتا ہے، انسان کیوں عروج کو پا نہیں پاتا ہے؟ جب عروج کی طلب تمنا بھی بندے کے اندر موجود ہے اور وہ پانا بھی اسے چاہتا ہے، اور پانے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ خالق کائنات نے کوئی تمنا ہمارے اندر ایسی نہیں رکھی ہے جو جائز تمنا ہے کہ جس کو حاصل کرنا ناممکن ہو، اس نے اس کے تمام لوازمات بھی رکھ دی ہیں۔ دیکھیں جتنی بھی ضروریات ہیں ہمارے جسم کی، باڈی کی، جسم کی، ذہن کی، روح کی، ان سب کی تسکین اور تکمیل کے لیے لوازمات بھی خالق کائنات نے اس کائنات میں رکھ دیے ہوئے ہیں۔ جب یہ سب کچھ ہے تو پھر ایسے ہوتا کیوں ہے؟ اس کی چند ایک وجوہات ہیں۔ مثلا نمبر ایک تو یہ ہے کہ انسان لا علمی جہالت کی بنا پر عقل پر ایسے پردے پڑتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس دنیا کے مال و دولت کو حاصل کر لینا، بینک بیلنس، جاہ و منصب، شہرت، ناموری کے سامان جمع کر لینا، یہی بندے کا اصل کمال ہے۔ لہٰذا انہی چیزوں کے اندر پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور فریبوں اور شرابوں کے اندر بھٹکتے ہوئے ساری زندگی بیت جاتی ہے۔ بندہ اس طرف آنے ہی نہیں پاتا ہے کہ کوئی اور بھی کام ہے جس کے لیے مجھے جد و جہد اسٹرگل کرنی ہے۔ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں، کچھ لوگ جسم کو ہی سب کوئی سمجھتے ہیں اور اسی کی لذت و راحت و تسکین کے اندر لگ جاتے ہیں۔ ان کا دھیان ہی نہیں جاتا ہے کہ جسم سے اوپر کوئی ذہن بھی ہے اور اس سے اوپر کوئی روح بھی ہے جس کو ہم نے کو پالش کرنا ہے، سنوارنا ہے۔ وہ خالی جسم کے تقاضوں کو پورا کرتے رہتے ہیں ساری زندگی، اور ساری زندگی پورا کرنے کے باوجود بھی وہ تقاضے جو ہیں بس جسم تک رہ جاتے ہیں۔ ذہن بیچارہ جب اس کے تقاضے پورے نہیں ہوتے ہیں وہ بھی کمزور رہ جاتا ہے، ویک رہ جاتا ہے۔ اسی طرح روح کے اندر بھی کئی قسم کی کمیاں، خرابیاں، مسئلے مسائل جنم لے لیتے ہیں اور شخصیت ان بیلنس ہو جاتی ہے۔ جب ان بیلنس ہوتی ہے تو آخرت تو بگڑتی ہے، دنیاوی زندگی بھی تباہ و برباد تلخ ہو جاتی ہے۔ سب کچھ کھانے، کمانے، رکھنے ڈکنے کے باوجود بھی انسان کے اندر ایک خلا ہوتا ہے کہ جو پورا ہونے میں نہیں آ رہا ہوتا۔ پھر یہ ہے کچھ لوگ سنجیدگی سے چاہتے بھی ہیں چلنا اس راہ میں، لیکن اس راہ کے اندر زگ زیگز اتنے ہیں، زگ زیگز، ٹیڑے میڑے راستے اتنے ہیں، اس میں کھائیاں اتنی ہیں، نشیب و فراز اتنے ہیں، اپز اینڈ ڈاؤنز اتنے ہیں کہ اس خواہش کے باوجود انسان دو قدم چلتا ہے، چلنے کے بعد کسی نہ کسی جگہ پر ٹریپ ہو جاتا ہے، کم علمی کی بنا پر وہاں پھسل جاتا ہے۔ جب وہاں پھسلتا ہے تو پھر وہ بیچارہ گر جاتا ہے، پھر کچھ عرصہ اسی طرح گزر جاتا ہے، پھر وہ سوچتا اٹھوں، ہمت کرتا ہے، پھر چلتا ہے، دو چار قدم پھر چلتا ہے، کوئی نہ کوئی اندر سے ایسا خیال ہی آ جاتا ہے، کبھی باہر سے کوئی ایسی رکاوٹ دشواری آ گئی، اس دشواری نے اس کو پٹری سے اتار دیا، اور پٹری سے جیسے ہی اترا تو اس کے بعد پٹری سے اترنا تو 1 منٹ کی بات ہوتی ہے، مگر فوری طور پر دوبارہ چڑھ جانا پٹری کے اوپر یہ ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا ہے، نہ اتنا نالج ہوتا ہے، نہ اتنا ویژن ہوتا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے، اور یہ انسانی زندگی کا بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے۔ اب دیکھیں نا، بندہ دنیا میں آئے، سب کچھ کھائے پیے رکھے ڈکے، کروڑوں کما کر اگلی اولادوں کو چھوڑ کر دے جائے کہ جی عیاشیاں کریں، آپ موج میلے کریں، اور وہاں قبر کے اندر جا کر ایک بے چین اور مضطرب روح لے کر بندہ قبر میں چلا جائے، نامہ اعمال کے اندر کوئی ایسی اچھے اعمال نہ ہو، تو اگلی جگہ زندگی کے اندر تباہیاں ہیں، بربادیاں اس کے لیے، اور جو ساری زندگی مال و دولت اس نے کمایا تھا وہ سارے کا سارا تو پچھلی نسلوں کو دے گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا سلوشن کیا ہے، حل کیا ہے؟ دیکھیں، حال یہ ہے کہ نور خان سے جب پوچھا گیا نا، جاوید چودھری نے ان کا انٹرویو کرتے ہوئے صحت مند زندگی کے حوالے سے پوچھا کہ آپ کی صحت بڑی اچھی ہے تو اس کی وجہ کہ آپ کرتے کیا ہیں، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ جو صحت مند زندگی ہے نا، یہ کسی ایک نقطے کا نام نہیں ہے،
اور یہ بڑی نقطے کی بات ہے کہ آپ بس کسی ایک نقطے کو تھام لیں اور اللہ اللہ خیر تھا، آپ کی بس صحت مند ہو جائیں گے، نہیں، یہ ایک مکمل پیکج کا نام ہے جس میں کئی چیزیں آتی ہیں۔ اس کے اندر آپ کو بیلنس ڈائٹ لینی ہوگی، آپ کو مناسب ورزش کرنی ہوگی، اسی طرح آپ کو پراپر نیند لینی ہوگی، آپ کو اپنے آرام اور کام کے درمیان ایک توازن قائم کرنا ہوگا۔ اللہ حاضر القیاس، انہوں نے کوئی 20 کے لگ بھگ چیزیں بیان کی تھی۔ یہی بات میں سمجھتا ہوں یہاں بھی ہے، یہاں بھی معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ایک نقطے کو بس تھام لیں اور اللہ اللہ خیر اللہ۔ خاص طور پر یہ 21ویں صدی کا زمانہ، الامان الامان الامان، زندگی کے اندر آوارگیاں اتنی ہیں، اتنے انتشار ہیں، اتنی پراگندگیاں ہیں باہر کے ماحول میں، انسان کے اندر کی دنیا کے اندر، کہ اب کوئی ایک نقطہ ایسا نہیں بچا ہے کہ جس ایک نقطے کو بندہ تھام لے تو اس کے بعد بس ٹھیک ہے اللہ اللہ خیر دا، وہ آرام سے سموتھلی چلتا چلا جائے اور اس کے پٹری سے اترنے کا، ڈی ٹریک ہونے کا کوئی خدشہ نہ ہو۔ اس سوال کے اوپر صدیوں تو نہیں، خیر سال ہا سال تک ساری زندگی غور و فکر کرنے کے بعد 7 چیزیں ہیں جو میری زندگی کے اندر میرے ذہن میں آئی ہیں، اور بڑے دنوں سے وہ 7 ہی ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ان میں کسی 8ویں کا اضافہ ہو سکے، تو ابھی تک مجھے کوئی 8ویں چیز سمجھ نہیں آئی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ وہ 7 چیزیں سفیشینٹ ہیں، جن کو میں نے گولڈن پرنسپلز کا نام دیا ہے۔ گولڈن پرنسپلز، سنہری اصول۔ وہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر بندہ ان 7 اصولوں کو تھام لیتا ہے، پھر اس کے بعد صدی چاہے یہ موجودہ ہے 21ویں یا اس سے آگے 22ویں صدی بھی آ گئی ہے، 23ویں بھی آ گئی ہے، اس میں انتشار پراگندگی اور زیادہ بڑھ گئی ہے، جتنی مرضی بڑھ جائے، جو کچھ مرضی ہو جائے، جو بندہ ان 7 اصولوں کو تھام لے گا نا، اس کے لیے انشاءاللہ سموتھلی آگے بڑھتے چلے جانا آسان ہوتا چلا جائے گا۔ وہ 7 اصول کون سے ہیں؟ اس مقصد کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ ایک ایپ کی تیاری شروع ہے، اور ایپ آپ کو پتہ ہے سیلف امپرومنٹ پروگرام کے نام سے ہم نے جو پروگرام ڈیولپ کیا ہے، جس کو سپ کا نام دیا گیا ہے، سیلف امپرومنٹ پروگرام، جس کا ایبریویشن ہے سپ، اور یہ چل رہا ہے، ہمارے لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں، ہم خود بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ تو سپ کے نام سے ہی ایک ایپ کی تیاری پر کام شروع ہو گیا ہے، اور یہ آج کل سے یہ شروع ہو رہا ہے، یعنی یوں سمجھ لیں آج سے یہ شروع ہو گیا ہے۔ کل تک میں جب گوشہ عافیت میں آیا تب تک یہ بات کافی حد تک پایا تکمیل تک پہنچ چکی تھی۔ ابھی میں نے صبح فرسٹ ٹائم دیکھا تو جو بات چیت جن کے ساتھ بھی چل رہی تھی، ہمارے جو دوست ہیں، ان کا میسج آیا ہوا تھا کہ سر معاملات فائنل ہو گئے ہیں، آپ پہلی قسط کے طور پر اتنی اماؤنٹ ٹرانسفر کر دیں تو باقی چیزیں بعد میں انشاءاللہ ہوں گی۔ تو میں نے آج مسجد کے اندر بیٹھ کر یہاں گوشہ عافیت کے اندر وہ ان کو جو اماؤنٹ انہوں نے کہی تھی وہ میں نے فارورڈ کر دی ہے۔ امید ہے ودن 1 منتھ وہ ایپ بن کر آ جائے گی۔ اس کے اندر وہ 7 گولڈن پرنسپلز بھی موجود ہوں گے، ان کا تعارف بھی دیا ہوگا کہ وہ یہ 7 اصول ہیں۔ اور میں نے کہا ہے کہ یہ سمجھ لیں ایک ہوتی ہے چیک لسٹ، ایک ہوتی ہے ٹو ڈو لسٹ، کہ صبح کو اٹھ کر دیکھا جائے کیا کیا کام کرنے ہیں، اور شام کو چیک لسٹ ہوتی ہے کہ بندہ چیک کرے کہ جی یہ کام میں نے کرنے سے کر لیے ہیں۔ وہ یہ سمجھ لیں وہ 7 پرنسپلز آف لائف جو ہے نا، جن کو گولڈن پرنسپلز کا نام دیا جا رہا ہے، وہ ایک صبح کے لیے بندے کے لیے، بندہ مومن کے لیے دن کے آغاز میں وہ ایک ٹو ڈو لسٹ ہوگی کہ بندہ ایک نظر سرسری دیکھے گا کہ مجھے آج کے دن کے اندر ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اور شام کو تھوڑا سا سونے سے پہلے جائزہ لے لیا کرے گا کہ آج میں نے کس حد تک ان کو ملحوظ خاطر رکھا۔ تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کمال کی وہ 7 چیزیں ہیں، اور آپ کی زندگی کے اندر جہاں جہاں سے آوارگیاں آ رہی ہیں نا، جس راستے سے، وہ 2 دروازے ہیں، 10 ہیں، 100 ہیں، 1000 ہیں، جو کچھ بھی ہے، پورے ماحول کے مقابلے میں آپ کو سیکیور بنانے کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز وہ گولڈن پرنسپل بڑا اہم کردار ادا کریں گے، اور وہ گولڈن پرنسپل اس سپ کی ایپ پر موجود ہوں گے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کا تعارف وہاں موجود ہے، آگے ان پر عمل پیرا ہونے کے لیے بھی جو جو چیزوں کی ضرورت ہوگی نا، وہ ساری چیزیں بھی اسی ایپ کے اوپر موجود ہوں گے۔ یعنی خالی آپ کو نسخہ نہیں دے رہے ہیں اللہ جی جتوں مرضی جا کے لے لو اللہ اللہ خیر دا، بعد میں پتہ چلے جی وہ تو دوائی کہیں سے مل ہی نہیں رہی ہے۔ ہوتا ہے نا ایسے کہ ڈاکٹر میڈیسن لکھ دیتا ہے پریسکرپشن، یہ نسخہ ہے جی، یہ جا کر لے لیں۔
آپ بندہ جاتا ہے تو اس میں سے پتہ چل رہا ہے 3 گولیاں لکھی ہوئی تھی 2 مل رہی ہیں 1 تو ملتی ہی نہیں ہے جی، بڑے بڑے اسٹوروں سے آپ وہ آتے ہیں۔ یہاں پر آپ کے ساتھ ایسے نہیں ہوگا، آپ کو 7 گولڈن پرنسپل دیے جائیں گے، ان کا تعارف ہوگا کہ یہ چیزیں ہیں جو آپ نے ملحوظ خاطر رکھنی ہیں، اور ساتھ ان کی ڈیٹیلز بھی وہاں پر اسی ایپ پر موجود ہوگی، اور اس پر امپلیمنٹیشن، اس نقطے پر غور کریں، اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے جو لوازمات کی ضرورت ہوگی نا وہ بھی سارے کے سارے اسی ایپ کے اوپر، سپ کی ایپ پر موجود ہوگی۔ اب آپ کو کرنا کیا ہوگا، آپ دنیا کے اندر جہاں مرضی ہوں، بس آپ کی جیب میں ایک اینڈرائیڈ سیٹ ہونا چاہیے، موبائل فون، ٹھیک ہے، اینڈرائیڈ، اس کے اندر وہ سپ کی ایپ جو ہے نا وہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہو۔ ایک چیز یہ ضرورت ہے اینڈرائیڈ سیٹ کا ہونا، اور اس میں سپ کی ایپ کا ڈاؤن لوڈ ہوا ہونا، اور نمبر 2 آپ کا عزم، بس اللہ اللہ خیر اللہ۔ یہ 2 چیزیں اگر آپ کے پاس موجود ہیں نا، آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، سعودی عرب میں ہیں، آپ امریکہ میں ہیں، افریقہ میں ہیں، لندن میں ہیں، آپ ہندوستان میں ہیں، جہاں کہیں مرضی ہیں، آپ کسی کفرستان کے اندر بھی چلے گئے ہیں، وہاں بھی انشاءاللہ العزیز یہ پرنسپل اور یہ ایپ اگر آپ کے پاس موجود ہے اور آپ کا عزم سلامت ہے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو کوئی شے ڈی ٹریک نہیں کر سکے گی۔ تو بس میں آج کی گفتگو کو اسی پر اکتفا کر رہا ہوں۔ دعا کریں جلدی ودن 1 منتھ کا ٹارگٹ ہے کہ 1 منتھ میں امید ہے انشاءاللہ یہ ایپ بن کر ہمارے پاس موجود ہوگی۔ اللہ کرے خیر و عافیت سے وہ ایپ بنے اور ہم سب لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔